اس کے چہرے پر بلیک کپڑا پہنا دیا. ایک اور شخص آیا, اس کے ہاتھ میں جسٹ ایک سوئی تھی, اور یقین جانے اس سوئی کے چبھنے سے وہ مر گیا. انسان کے مائنڈ میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں ویسا اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے. آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک شخص کو سزائے موت ہونے والی تھی, تو ڈاکٹرز اس کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ تم تو ویسے ہی مرنے والے ہو, اور اگر تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالیں گے نا تو اس سے پتہ کیا ہوگا, تمہارے جو گلے کی ہڈی ہے وہ ٹوٹے گی پہلے, اس کے بعد تمہیں تکلیف ہوگی, اس کے بعد تمہاری موت آئے گی. ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک کوبرا سے ڈسوا دیتے ہیں, جسٹ وہ ایک دفعہ تمہیں ڈسے گا, وہ کیا ہوگا, فوراً تم مر جاؤ گے, ود ان 1 سیکنڈ تمہاری موت آ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, مجھے اور کیا چاہیے, میں ود ان 1 سیکنڈ مر جاؤں گا, اس سے زیادہ کون سی اچھی بات ہے. اس کو کرسی پر بٹھایا گیا. سامنے سے ایک شخص ہاتھ میں کیا وہ کوبرا لیے اس کی طرف آیا, اور جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے کہا تم ریڈی ہو؟ اس نے کہا میں ریڈی ہوں. اس کے چہرے پر بلیک کپڑا پہنا دیا, اور مزے کی بات یہ کہ وہ کوبرے والا جو شخص تھا نا وہ ہٹ گیا آگے سے. ایک اور شخص آیا, اس کے ہاتھ میں جسٹ ایک سوئی تھی. شاید آپ لوگوں میں سے یہ بات پہلے بھی بہت لوگوں نے سنی ہو, لیکن یہ ایگزیکٹلی ریئلٹی ہے, اور میرے آپ کے ہم سب کے ہیومن مائنڈ کو ڈپیکٹ کرتی ہے یہ بات. اس کے ہاتھ میں سوئی تھی, اس بندے نے سوئی اس کے ہاتھ پر تھوڑی سی چبھئی, اور یقین جانے اس سوئی کے چبھنے سے وہ مر گیا. وہ کوئی کوبرا نہیں تھا. اس کے مائنڈ نے کیا سمجھا کہ یہ کوبرا ہے اور یہ مجھے ڈس رہا ہے, یہ مجھے ڈسے گا, میں فوراً مر جاؤں گا. اس کو کسی کوبرا نے نہیں ڈسا, اس کو جسٹ ایک سوئی لگی. سوئی کے لگتے ہی ود ان 1 سیکنڈ اس کی موت ہو گئی. اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, اس سے بھی زیادہ مزے کی بات, جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے جسم میں سے پوائزن نکلا, زہر نکلا. کیوں؟ اس نے پہلے سے ہی ذہن میں یہ سوچ لیا تھا کہ سانپ آئے گا, مجھے ڈسے گا, میں مروں گا, اور سانپ کا زہر میرے جسم میں پھیل جائے گا. تو جو آپ سوچتے ہیں نا, جو آپ کا مائنڈ سوچتا ہے, اس کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر. آپ نے سنا ہوگا نا وہ مشہور بات سنی بھی ہوگی, اور آپ نے چڑیا گھر میں خود بھی دیکھا ہوگا. بہت بڑا ہاتھی ہوتا ہے, بہت بڑا ہاتھی ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں چھوٹا سا ایک رسہ بندھا ہوتا ہے بس, اور وہ رسہ کسی قلعے سے بھی نہیں بندھا ہوتا, جس اس کے پاؤں میں ایسے انہوں نے رسہ باندھا ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ہاتھی ہے, اس کے پاؤں میں چھوٹا سا رسہ بندھا ہوا ہے, تو یہ بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, جب ہم اس کو چڑیا گھر میں لے کر آئے تھے, اس وقت ہم نے یہ رسہ اس کے پاؤں پر باندھا تھا, اس وقت اس نے کوشش کی تھی نکلنے کی, اس وقت یہ اس کو نہیں توڑ کے جا سکا. اب یہ رسہ اس کے پاؤں میں نہیں بندھا ہوا, اب اس کے دماغ میں یہ رسہ بندھا ہوا ہے. اس کے دماغ میں ابھی بھی یہی ہے کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا, حالانکہ اتنا بڑا ہاتھی ہے کہ تھوڑا سا زور لگائے گا یہ نکل جائے گا. تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے دماغ سے باندھا ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ میں نے فیل ہی ہونا ہے, بس جس کے مائنڈ میں ہے نا اس نے فیل ہی ہونا ہے, وہ فیل ہی ہوتا ہے. پھر جس کے مائنڈ میں ہے کہ میرا پروڈکٹ کامیاب نہیں ہونا, وہ نہیں ہوتا. جس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ امیزون ہے ہی فراڈ, تو اس کے ساتھ فراڈ ہی ہوتا ہے پھر. تو جو یہ پازیٹیو وے میں سوچ کے آتا ہے کہ یہ بزنس ہے, میں نے اس کو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ آگے نکل جاتا ہے. ایک شخص آیا اپنے مالک کے پاس, کہا کہ میں نے سارے گھوڑے باندھ دیے, میرے پاس مزید کوئی رسہ نہیں ہے, ایک گھوڑا رہ گیا, اس کو نہیں باندھ سکتا میں, اب کیا کروں میں, یہ تو بھاگ جائے گا, بہت اچھا گھوڑا ہے. اس نے کہا دیکھو ایسا کرو, تم جاؤ اور بغیر رسے کے جسٹ کیا کام کرو, صرف اس کی گردن کے اراؤنڈ نا اپنا ہاتھ یوں پھیرو, ایسے ہاتھ پھیرو جیسے کہ تم رسہ باندھ رہے ہو. اس کے بعد تم جاؤ اور جہاں پر وہ جس قلعے سے رسہ باندھتے ہیں نا, وہاں پہ اپنا ہاتھ ایسے ایسے پھیرو, ایسا کرو جیسے تم رسے کو قلعے سے باندھ رہے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ گیا, گھوڑے کو کھینچ کر لایا قلعے کے قریب, ایسے 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 ہاتھ پھیرا جیسے کہ رسہ ڈال رہا ہو گلے میں. قلعے کے پاس گیا, ایسے ایسے اس نے باندھا, بالکل اس انداز میں جیسے وہ رسہ باندھ رہا ہو, اور وہ جا کر سو گیا. مزے کی بات, صبح جب آیا وہ گھوڑا وہی کا وہی کھڑا تھا. اس نے باقی گھوڑوں کو کھولا,
وہ چرنے کے لیے چلے گئے, یہ گھوڑا وہیں کھڑا ہوا ہے. وہ مالک کے پاس گیا واپس کہ مالک اب کیا کروں, اس کے گلے میں رسہ ہے ہی نہیں, یہ پھر بھی نہیں جا رہا. اس نے کہا تم نے رسہ کھولا ہے؟ کون سا رسہ؟ کہا جو تم کل باندھ کر آئے تھے, اس کو جاؤ کھولو گے تو یہ جائے گا. وہ گیا, اس نے پھر ویسے کیا, جسٹ اشاروں سے ایسے ایسے کہ میں رسہ کھول رہا ہوں, اور اس کی گردن کے گرد ہاتھ پھیرا کہ میں رسہ تمہارا کھول رہا ہوں. مزے کی بات ہے جب اس نے یوں کیا وہ گھوڑا بھاگ کر چلنے لگا. تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے مائنڈ سے بندھی ہوتی ہیں. انسان کے مائنڈ میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں ویسا اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے مائنڈ کو, اپنی سوچوں کو, اپنی تھنکنگ کو کنٹرول کرنا ہے, اور کبھی مایوس نہیں ہونا. دیکھیں مسلمان تو ویسے ہی کبھی مایوس نہیں ہوتا. کبھی مایوس نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یار پوری کلاسز ہو گئیں, میں نے پروڈکٹ بھی لانچ کیے. تو اس میں اسٹوڈنٹ بہت جلدی مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینے میں کامیاب ہونا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے میں کامیاب ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو 6 مہینے لگ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو سال لگ جائے. جب آپ پازیٹیو وے میں سوچتے ہوئے موٹیویٹڈ رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو آگے نکل ہی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. اور وہ جو رسہ باندھا ہوا ہے آپ نے ادھر, اس کو کھولیں گے, خود ہی کھول لینا ہے, اس سے پہلے کوئی اور کھولے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.